بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آج اس سے پہلے ہم نے زحافات کے بارے میں پڑھا ہے۔ زحاف مفرد کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور زحاف مزدوج کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اب ہم علت کے بارے میں پڑھیں گے۔ چنانچہ علت کہتے ہیں تغییر یصیب الاجزاء زیادتا او نقصا یسمى العلل۔ کہتے ہیں کہ تغییر یصیب الاجزاء زیادتا او نقصا یسمى العلہ۔ علت نام ہے اس تبدیلی کا جو تفعیلے کے اجزاء میں سے کسی جز پر آتی ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تبدیلی جو ہوگی وہ حرف یا حرکت کا نقص ہوگا، لیکن یہاں زیادت بھی ہو سکتی ہے اور نقص بھی، یعنی چیز کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے اور کم ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ زحاف جو ہے مختص بثمانی الاسباب والعلہ لا تختص بثمانی الاسباب فتناول الاسباب والاوتاد۔ زحافات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ثمانی اسباب کے ساتھ مختص ہوتا ہے، ثمانی اسباب کی وضاحت آ چکی ہے، لیکن علت جو ہوتی ہے یہ ثمانی اسباب کے ساتھ مختص نہیں ہوتی، بلکہ یہ سبب اسباب اور اوتاد کے ساتھ پر مشتمل ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ٹرمنالوجیز چلے گی اس ٹرمنالوجیز میں پہلے ہم بات کرتے تھے ثمانی اسباب کی، یعنی دوسرا حرف، پھر ہم کہا چوتھا حرف، پھر ہم نے کہا پانچواں حرف، پھر ہم نے کہا ساتواں حرف۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ہم کیا کہیں گے؟ یہاں ہم کہیں گے کہ سبب کے آخر میں زیادتی، یا سبب کے آخر میں کمی، یا اس طرح وتد کے آخر میں زیادتی، وتد کے آخر میں کمی۔ تو ہماری جو اس میں جو ٹرم چلے گی وہ اس انداز سے چلے گی۔ آگے آ جائے گی بات، مزید آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ الزحاف یقع فی العروض والضرب وبقیۃ اجزاء البیت والعلہ لا تقع وصالا الا فی العروض والضرب۔ زحاف جو تھا وہ عروض اور ضرب میں واقع ہوتا تھا، اور اسی طرح بیت کے اجزاء کے باقی حصوں میں بھی واقع ہو سکتا تھا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ پوری جو مطلب کسی بھی قصیدے کی جو پوری لائن ہے، اس قصیدے کی پوری لائن میں کہیں پر بھی وہ واقع ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ علت کے بارے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ علت جو ہے صرف عرض اور ضرب میں واقع ہوگی۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیت اول کا آخر اور بیت ثانی کا آخر یہ عرض اور ضرب کہلاتے ہیں، تو چنانچہ علت صرف یہاں آئے گی، باقی تفعیلوں پر اس کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی کہ الزحاف لا یلزم فی بقیت القصیدہ۔ زحاف جو تھا وہ ایک جگہ پر ہوتا تھا، پھر وہاں رک جاتا تھا، اور وہ باقی قصیدے کے باقی حصوں کو لازم نہیں ہوتا تھا، اور جو علت ہوتی ہے وہ جب ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، وہ آخر تک جاتی ہے، پورے قصیدے پر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر ہو اور باقی جگہ پر نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی العلل انواع منہا۔ علت کی دو قسمیں ہیں، علل زیادہ بھی ہوتی ہیں اور علل نقص بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ علل زیادہ تین ہیں، آج ہم علل زیادہ دیکھیں گے، اور وہ تین ہیں۔ وہی ما کانت بزیادت حرف او حرفین علی التفعیل۔ اور وہ یہ ہے کہ تفعیلات میں، اب وہ تفعیلات کون کون سے ہوں گے وہ پہلے اس نے پیچھے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ وہ تفصیلات کسی بھی بیت اول یا بیت ثانی کے آخری حصے ہوں گے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ تفعیلے سے یہاں کیا مراد ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک حرف یا دو حرف کی زیادتی کرنا، اضافہ کرنا تفعیلے کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ علل زیادہ کہلاتا ہے، اور اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس کی پہلی صورت تسبیغ کہلاتی ہے، دوسری اس کی تزییل کہلاتی ہے،
اور تیسری اس کی ترفیل کہلاتی ہے۔ تسبیغ کیا ہے کہ زیادت حرف ساکن علی ما آخرہ صوب خفیف، مثلا فاعلات تصبح فاعلہ فاعلاتان، یہ ہے جی تسبیغ۔ پیچھے ہم نے کمی پڑھی ہے، وہاں ایک حرف ہم گراتے ہوتے تھے، پھر اسی طریقے سے جب ہم زحاف مزدوج میں آئے تو ہم نے 2 حرف گرانے شروع کر دیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اضافہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ زیادت حرف ساکن علی ما آخرہ صوب خفیف، کسی بھی تفعیلے کا جو آخر ہے اس آخر کے اوپر ایک حرف کا جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے، تو ایک حرف بڑھا دینا ہے۔ چنانچہ فاعلات میں جو آخری حصہ تھا تن، ہم نے اس تن پر ایک حرف بڑھا دیا، چنانچہ وہ فاعلاتانی ہو گیا، اور اس کو تسبیغ کہتے ہیں، تسبیغ۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 2 پہ ہے جی تزییل۔ تزییل کہتے ہیں کہ زیادت حرف ساکن علی ما آخرہ وتد مجموع، کسی تفعیلے کے آخر میں وتد مجموع آ رہا ہے اور اس وتد مجموع میں آپ نے ایک حرف بڑھانا ہے۔ چنانچہ مثلا فاعل، اسی طرح متفاعل اور مستفعل۔ اب یہ 3 صیغے ہیں، 3 تفعیلیں ہیں، اور ان تینوں کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کے آخر میں ود مجموع آ رہا ہے۔ چنانچہ فاعل میں علن ود مجموع ہے، متفاعل میں علن ود مجموع ہے، اور مستفعل میں بھی علن ہی ود مجموع ہے۔ چنانچہ فاعل یہ فاعلانی ہو جائے گا، یعنی علن میں ہم نے ایک الف بڑھا دیا تو علانی ہو گیا، پھر اسی طرح متفاعل میں ہم نے بڑھایا تو متفاعلانی ہو گیا، پھر اسی طرح ہم نے مستفعلانی میں ایک الف بڑھایا تو وہ مستفعلن سے مستفعلانی ہو گیا، اور اس کو تزییل کہتے ہیں۔ تو گویا پہلی صورت تھی کہ سبب خفیف آخر میں ہے اور اس میں ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری صورت ہے کہ آخر میں سبب خفیف نہیں ہے بلکہ ود مجموع ہے اور اس پر ہم نے ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے۔ اس کی بھی صورت آپ کے سامنے آ گئی جس کو تزییل کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وتد مجموع کے اوپر سبب خفیف پورے کا اضافہ کرنا ہے۔ سبب خفیف آپ سمجھتے ہیں کہ سبب خفیف سے مراد ہے ایک متحرک اور ایک ساکن۔ چنانچہ زیادت سبب خفیف علی ما آخرہ وتد مجموع، کہ وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا، یہ اس کو ترفیل کہتے ہیں، ترفیل۔ چنانچہ مثلا تھا فاعل، اور اس کے آخر میں وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کر دیا، یعنی ایک متحرک اور ایک ساکن کا، تو چنانچہ فاعل سے ہو گیا فاعلنتن، ٹھیک ہے، فاعلنتن یا فاعلنتن، تو یہ اس کو ترفیل کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علت ثوانی اسباب کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ سبب اور وتد کے ساتھ جاری ہوتی ہے۔ پھر علت میں نقص بھی ہے اور زیادت بھی ہے۔ پھر علت کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ علت جو ہے وہ صرف عرض اور ضرب میں لگتی ہے اور بیعت کے سارے تفعیلوں میں نہیں لگتی۔ پھر ہم نے علت کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ ایک بار جب لگ جاتی ہے تو پھر پورے قصیدے میں لگتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بیت میں لگے اور باقیوں میں نہ لگے۔ اس کے بعد ہم نے علت کی 2 قسمیں پڑھی، علل زیادہ اور علل نقص، اور ہم نے علل زیادہ کے بارے میں پڑھا کہ علل زیادہ کہتے ہیں کہ تفعیلے کے آخر میں ایک حرف بڑھایا جائے یا پھر 2 حرف بڑھائے جائیں۔ چنانچہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو تسبیغ کہتے ہیں، دوسری کو تزییل کہتے ہیں، اور تیسری کو ترفیل کہتے ہیں۔ چنانچہ تسبیغ میں آخر کے سبب خفیف کے آخر میں ایک حرف ساکن کو بڑھا دینا ہے، اور اسی طرح تزییل میں ود مجموع کے آخر میں ایک حرف ساکن کو بڑھا دینا ہے، اور تیسری صورت ترفیل میں ود مجموع کے آخر میں پورا سبب خفیف بڑھا دینا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں علل زیادت کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد علل نقص ہیں یا علل حذف ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔